السلام علیکم۔ کتابوں کی دنیا میں خوش آمدید۔ بانو قدسیہ کے ناول راجہ گیت کی قسط نمبر 10 آپ کے پیش خدمت ہے۔ مجھے کچھ دنوں سے السر کی پھر بہت تکلیف تھی۔ تھوڑے وقفے کے بعد تیزابی مادہ ڈکار کی شکل میں منہ کو جلا دیتا۔ چونکہ کھانے پینے کے معاملے میں بے قاعدگی میرا معمول تھی، اسی لیے ڈاکٹر کی ہدایات پر میں عمل کرنے سے قاصر تھا۔ جب بھی معدے میں جلن ہو اور درد ہو اس وقت مجھے فکر ہوتی۔ ایسے میں جلدی سے ایک آدھ بسکٹ کھا لیتا۔ ڈاکٹر نے مجھے دودھ پینے کی کڑی ہدایت کر رکھی تھی۔ خشک دودھ کا ایک ڈبہ میرے کمرے میں موجود تھا، لیکن بروقت اس کا استعمال ممکن ہی نہ تھا۔ بریکٹ لگوائے مجھے 3 دن ہو چکے تھے اور سہیل سے ملے 2 ہفتے۔ ان دنوں میں یوگا پر خاص توجہ دے رہا تھا۔ یوگا کرنے سے عموماً دنیاوی خیالات سے پیچھا چھوٹ جاتا ہے اور انسان میں سمادھی کی مکمل کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ دھیان لگانے والا اپنے خالق کے وصال کا شعور پیدا کر سکتا ہے۔ مجھے خالق سے وصال کا تو اس قدر شوق نہ تھا، لیکن وہ جو مجھ میں سیمی کا غلبہ پیدا ہو چکا تھا اس سے میں چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا تھا۔ وہ ہر وقت میرے دماغ میں ایک پٹی ہوئی دھن کی طرح بجتی رہتی۔ کبھی کبھی مجھے اس کی شکل واضح طور پر دیواروں پر، کھڑکی کے شیشوں میں، تکیے پر، کتابوں کے صفحے پر جگہ جگہ نظر آتی۔ میں آدھی رات تک شے نشین پہ بیٹھا رہتا، چاند کو تکتا رہتا۔ اس رات بھی میں کوٹھے پہ بیٹھا چاند کو تک رہا تھا اور میں نے اپنے ارد گرد چار خانے کا براؤن کمبل لپیٹ رکھا تھا۔ میرے معدے میں رہ رہ کر ہلکا سا درد اٹھتا۔ اسی وقت میرے کمرے میں بتی جلی، پھر کوٹھے کی طرف کھلنے والے دروازے میں آبدہ نظر آئی۔ اندر آؤ نا، باہر سردی لگ جائے گی۔ اس کے لہجے کی عزت نہ کرنا میرے بس کی بات نہ تھی۔ میں چپ چاپ اندر چلا گیا۔ آبدہ نے چائے کا ٹرے میرے پلنگ پر رکھا۔ اب وہ اسی طرح اوپر آتی تھی، چائے کی ٹرے اور مونگ پھلیوں سے بھرا تھیلا لے کر۔ کبھی کبھی تو ہم ایک ہی نشست میں سیر بھر مونگ پھلی کھا جاتے تھے۔ میرے کمرے میں جو دروازہ نچلی منزل کو جانے والی سیڑھیوں پر کھلتا تھا اس پر روغن نہیں تھا۔ بائیں طرف ایک الماری تھی جس کے سامنے تختے نہ تھے۔ اس کمرے کی دوسری دیوار میں ایک کھڑکی تھی جس میں لوہے کی سلاخیں لگی تھیں۔ تیسری دیوار پر کپڑے ٹانگنے والی کھونٹی اور غسل خانے میں جانے کے لیے دروازہ تھا۔ چوتھی دیوار میں ایک دروازہ تھا جو باہر والے کوٹھے پر کھلتا تھا۔ اس کوٹھے سے پچھلا بے آباد احاطہ نظر آتا، جس میں دھتورے کے جھاڑ، انگریزی کیکر کا درخت اور پرانی اینٹوں کا ملبہ پڑا تھا۔ میرے کمرے میں پلنگ پر ایسا بستر بچھا تھا جسے میں نے کبھی دھوپ نہیں لگائی تھی۔ میرا معمول تھا میں اپنے خط، نقدی، ضروری کاغذات، سب اہم چیزیں اس پلنگ کی پٹیوں میں رکھتا تھا۔ ایک طرح سے گدے کے نیچے ایک اور دنیا آباد تھی۔ یہیں سیمی کا رومال لاکر جیسی محفوظ زندگی بسر کر رہا تھا۔ اسی پلنگ کے سامنے والی دیوار کے ساتھ میرا میز تھا جس پر گندے برتن، اسٹوو، میری ات کھلی کتابیں، کاغذ کے پرزے، مارکر، گندے رومال بے ترتیبی سے پڑے ہوتے۔ آبدہ کو سمجھ نہ آتی چائے کا ٹرے کہاں رکھے۔ اب اس کا معمول تھا جب بھی چائے لاتی رکھنے کی جگہ تلاش کیے بغیر میرے پلنگ پر رکھ دیتی، پھر آفس چیئر نکال کر اس میں بیٹھتی، ایسے کہ اس کی ٹانگیں پلنگ کی پائیتی میری رضائی کے اندر ہوتی۔ وہ مونگ پھلی کا لفافہ اپنی گود میں رکھ لیتی۔ اسے باتیں کرنے اور مونگ پھلی کھانے کا بڑا شوق تھا۔ کبھی کبھی اسے افسوس ہوتا کہ اس کے منہ میں مونگ پھلی کے دانے ہیں اس لیے بول نہیں سکتی۔ کبھی کبھی وہ رنجیدہ ہوتی کہ مسلسل بول رہی ہے اس لیے مونگ پھلی نہیں کھا سکتی۔ اس روز اس نے پھر بینگنی رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا۔ مجھے اس رنگ سے وحشت ہوتی تھی۔ بولی، باہر کیا کر رہے تھے؟ پھر تھوک رہے ہو؟ یہ تھوکنے کی عادت تمہیں کیسے پڑ گئی ہے قیوم؟ باہر کیا کر رہے تھے اتنی سردی میں؟ اسی کو یاد کر رہے ہوں گے، مری ہوئی چھپکلی کو۔ یہ ماڈرن لڑکیاں ایسی ہی ہوتی ہیں۔ میں نے اپنا کمبل اتار کر الماری میں رکھا اور سویٹر اٹھا کر پہننے لگا۔ ہماری عادت تھی، باتیں کرتے وہ اپنی پٹری پر رواں رہتی، میں اپنی باتیں کیے جاتا۔ اس کا شوہر اس کا محبوب ٹاپک تھا اور میں سیمی کی گفتگو کیے بغیر نہ رہ سکتا تھا۔ مجھے آبدہ کی بدگوئیوں میں کوئی دلچسپی نہ تھی اور آبدہ میرا نقطہ نظر سمجھنے سے قاصر تھی۔ میں بتاؤں، خدا قسم میں نے شادی سے ایک نصیحت حاصل کی ہے، کسی کو یاد کرنے سے نہ بڑا وقت ضائع ہوتا ہے، کئی کام پڑے رہ جاتے ہیں۔ میں نے کہا، کیا تم یادوں سے آزاد ہو گئی ہو آبدہ؟ میں کسے یاد کروں؟ وحید کو؟ دفعہ دور، اس کی یاد میں کھیس ہوا پڑا ہے۔ وحید کون؟ میرا میاں، اور کون؟ کتنی بار میں اس کا نام بتاؤں تمہیں؟ ہاں وحید، تمہارا شوہر۔ یاد رکھا کرو نا، آخر تمہاری سیمی کا نام میں بھی تو یاد رکھتی ہوں۔ وہ تڑا تڑ مونگ پھلی کھانے لگی۔ میں نے چائے کی پیالی سے پکڑائی۔ کبھی عشق کیا ہے کسی سے آبدہ؟ وہ بولی، ہمارے جیسے گھروں میں عشق کرنے دیتا ہے کوئی؟ وہاں تو بھائی کی چارپائی پہ بیٹھنے نہیں دیتے۔ عشق کرنا تھا میں نے۔ ابا جی مولوی، میری اماں قسائن۔ پھر بھی آبدہ کبھی شبہ ہوا ہو، عقل دنگ رہ گئی ہو کسی کو دیکھ کر؟ وہ بولی، مجھے تو شک ہی ہوا تھا کہ عشق ہو گیا ہے، ادھر اماں کو یقین بھی ہو گیا۔ اس کے بعد اماں نے 2 جمعراتیں نہ گزرنے دیں، فٹ نکاح کر دیا میرا وحید کے ساتھ۔ یہ سزا دیتے ہیں ہمارے ماں باپ عشق کی۔ گاٹا اتار کے رکھ دیا میرا۔ کون تھا وہ؟ ہمارے گھر کے سامنے بیکری کی دکان تھی اس کی،
مشین سے ڈبل روٹی کاٹتا وہ مجھے بڑا پیارا لگتا۔ تم اسے بیکری پہ ملنے جاتی تھی؟ توبہ توبہ، مرنا تھا۔ ہمارے گھر کے غسل خانے کی کھڑکی کھلتی تھی گلی میں، اسی کھڑکی سے وہ نظر آتا تھا۔ تو اس کو خبر ہوئی تمہارے دیکھنے کی؟ اس کو تو خبر نہیں ہوئی، لیکن اماں کو پتہ نہیں کیسے پتہ چل گیا۔ مجھے وہ مارا۔ پھر کیا ہوا آبدہ؟ پھر شادی ہو گئی میری 2 ہفتے بعد، لیکن آج تک بچہ نہیں ہوا۔ وہ تھوڑا اداس ہوئی، پھر بولی، اور وہ کیسی تھی آپ کی پتلونے پہننے والی؟ میں نے آنکھیں بند کر لی۔ دراصل میں سیمی کا سراپا بیان نہیں کرتا تھا، بس اس کی یاد کو پانی کے چھینٹے مار کر بے ہوشی سے جگاتا تھا۔ میں بولا، اس کا رنگ ایسا تھا آبدہ جیسے صبح چڑھتی ہے۔ جب وہ بیمار ہو گئی تو اور بھی خوبصورت ہو گئی۔ بغیر میک اپ کے وہ بے رونق تو لگتی تھی، لیکن بد شکل نہیں لگتی تھی۔ وہ ہر وقت ہر موسم میں خوبصورت تھی۔ اس کی گفتگو، تعلیم، تم نہیں سمجھو گی آبدہ، وہ بڑی کلچرڈ تھی، بہت ریفائنڈ۔ آبدہ کھسیانی ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اس کے پاس کوئی ایسا بت نہ تھا جس کی وہ تعریف کر سکتی، اس لیے جب کبھی میں زیمی کا ذکر کرتا وہ زور و شور سے وحید کی برائیاں کرتی۔ وحید جیسا شوہر تو رب سوکن کو بھی نہ دے، ایسا کنجوس، ایسا زبان دراز، ایسا حد چھٹ۔ جب میری شادی ہوئی ہے نا تو اس نے ظاہر کی منڈی میں آڑتیا ہے۔ جب شادی ہوئی تو پتہ چلا پھل فروش بھی نہیں ہے، پھڑیا ہے منڈی میں۔ اس نے تو کبھی پھل کی بہار نہ لگائی گھر پر۔ گن کر مالٹے لاتا تھا، وہ بھی کبھی ثابت ایک مالٹا ہتیلی بھی نہیں رکھا، ہمیشہ چھیل کر پھانکے دیتا تھا۔ جب ایک بار اس کے منہ سے بس نکل جاتی تو کسی کی کیا مجال کہ اس کے سودے کو کوئی ہاتھ لگا سکے۔ کیڑے والے امرود تک نہیں دیتا تھا، ان کی بھی چاٹ بنا کر بچوں کو بیچ دیتا تھا محلے میں، اور اپنی کنجری ماں آ جاتی تو انار کا رس نکال کر دیتا۔ تمہیں کیا پتا وحید کیا ہے؟ اس کی بات کا جواب دیے بغیر میں بولا، سیمی تو امریکن ایکٹریس کی طرح تھی آبدہ۔ جب وہ ہسپتال میں داخل ہوئی، میری بات کو سنے بغیر آبدہ بولی، میں نے کئی خاوند دیکھے ہیں، کیسی فکر ہوتی ہے ان کو بیویوں کی۔ ادھر بیوی کو حمل ہوا، وہ ہر رت کی سبزی ترکاری لانے لگے، پر وحید نے تو کبھی پرواہ ہی نہیں کی۔ لیکن تم تو کہتی ہیں تمہارے کوئی بچہ نہیں ہے۔ آبدہ جل کر بولی، بچے نہیں ہوئے تو کیا ہوا، حمل تو ٹھہرا ہے نا۔ مجھے آبدہ کی ان باتوں سے دلچسپی نہ تھی، میں اپنا ہی بولا، جب وہ ہسپتال میں تھی آبدہ تو اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو جاتے تھے، میں کئی گھنٹے اس کے پاؤں گرم کرنے کے لیے پکڑے رہتا تھا۔ یکدم آبدہ کو آگ ہی لگ گئی۔ گرم پانی کی بوتل نہیں ہوتی تھی اسپتال میں؟ ہوتی تھی، لیکن مجھے آرام ملتا تھا اس کے پاؤں گرم کر کے۔ آبدہ بولی، جب وہ شودی بدماش کسی اور کے لیے مر رہی تھی تو تم اس کے پاؤں کیوں گرم کرتے تھے خواہ؟ ایسی جی حضوریوں سے لڑکیوں کے دماغ خراب ہوتے ہیں۔ میں نے لمبی آہ بھری اور ہولے سے کہا، کبھی کبھی بڑی مجبوری ہوتی ہے آبدہ، خدا تمہیں کبھی مجبور نہ کرے، لیکن اگر کچھ لوگ تم پر نہ بھی مریں تو بھی ان کے پاؤں گرم کرنے پڑتے ہیں۔ بڑی لاتعلقی سے اس نے اچھا کہا اور چائے پینے لگی، پھر بولی، خدا قسم قیومی، ایسے مرد سے کبھی شادی نہ ہو جسے اپنی ماں کی گودی کا شوق ہو۔ بڈھے پھوس ہو جائیں گے لیکن ماں کرتے مریں گے یتیم۔ تم مانو نہ مانو، ساری مرد ذات ماں کی قسم ہوتی ہے۔ میں بولا، کیا لڑکی کو اپنی ماں سے پیار نہیں ہوتا؟ بولی، ہوتا ہے، پر شادی تک، بعد میں وہ خود ماں بن جاتی ہے، پھر وہ ماں پر کیوں مرے؟ یہ وحید ہے نا میرا شوہر، کریانے اسٹور والا، عام طور پر تو لوگ زن مرید ہوتے ہیں، یہ ماں مرید ہے۔ اماں جی خضاب لگا لو، شیشہ لے کے کھڑا ہے۔ اماں جی بیر کھا لو، موسمی میوہ ہے۔ اماں جی پیر دبا دوں؟ اماں جی یہ، اماں جی وہ۔ جب یہ مرے گا تو میں اس کے کتبے پر لکھواؤں گی، یہاں ایک ماں کا یار دفن ہے۔ کیا پتا پہلے تم مر جاؤ، اچھا ہے جو میں مر جاؤں پہلے۔ یہ عاشقی معشوقی جو ماں بیٹے میں چلتی ہے، اس سے تو چھٹی ملے، رج رج کے جپیاں ڈالیں ایک دوسرے کو۔ جب تم ماں بنو گی تو کیا اپنے بیٹے سے پیار نہ کرو گی؟ کروں گی جی کروں گی، پر دوسری جگہ بھی چھوڑ دوں گی اسے۔ مجھے آبدہ کی باتوں سے وحشت ہونے لگی، میں بولا، سیمی کو آفتاب سے ایسی محبت تھی جیسے میرا بھائی کو اپنے گردھر سے تھی، اس کا اوڑھنا بچھونا سب آفتاب تھا۔ آبدہ تنگ نظری کی حد تک وطن پرست تھی، وہ کسی ہندو کا نام لینا بھی گناہ سمجھتی تھی۔ میرا بھائی کا نام سن کر جھٹ بولی، سنو قیومی، تم میرے سامنے ہندوؤں کے نام نہ لیا کرو۔ بس وحید کی ایک اور بات جو مجھے بری لگتی تھی وہ یہی تھی، کان سے ریڈیو لگا کر ہندوستانی گانے سنتا تھا۔ خدا قسم درے پڑنے چاہیے ایسے غداروں کو۔ وہ بولی، ایک دفعہ میں نے مرغی پکائی، پاؤ بھر دیسی گھی ڈالا، لونگ کا تڑکا لگایا، پتہ ہے وحید نے کیا کیا؟ میں بولا، ساری خود کھا لی اس نے۔ توبہ کرو قیومی، اس کے حلق سے اترتی ہے پوٹی ماں کے بغیر۔ میں نے پھر سیمی کی داستان شروع کر دی اور بولا، کبھی کبھی وہ انتہائی بے چارگی کے عالم میں میرے ساتھ لپٹ جاتی اور کہتی، آفتاب اب آ جاؤ نا۔ آبدہ بولی، اچھا عشق تھا اس کا بھی، محبت اسے آفتاب سے تھی، لپٹتی وہ تمہارے ساتھ تھی، ایسے نہیں ہو سکتا۔ ہاں، میں نے کہا، ہو سکتا ہے، ہوتا ہے، ہمیشہ ڈوبنے والا تنکوں سے ہی لپٹتا ہے۔ بولی، عورت ایسے نہیں کر سکتی، یہ سارے مردوں کے چونچلے ہیں، دوہرے چسکوں کی عادت مردوں کو ہوتی ہے۔ ایک دفعہ مجھ سے روٹ کر وحید بھی گیا تھا ایک طوائف کے پاس، اچھی طرح ہڈیاں سیکی میں نے اس کی۔
बड़ा बांका बना फिरता था, चंबेली का तेल लगा कर। भी कस के गरम चिमटा मारा। 5 महीने सिकाई कराता रहा, पर अकल ठिकाने आ गई उसकी। अब मैं सरहाने की तरफ सादत हसन मंटो की तरह उकड़ू बैठा था और वो पाइती पे खिसकाते खिसकाते सारी रज़ाई हथियाए बैठी थी। सुनो आपदा, जब कभी किसी शख्स के अंदर मरने की आरज़ू तकमील को पहुंच जाती है, उसे सिर्फ जिन से ज़िंदगी मिल सकती है। इसके अलावा मौत से लड़ने के लिए उसके पास और कोई हथियार नहीं होता। तुमने देखा नहीं जंग के दिनों में बच्चे किस कदर ज़ोरों शोर से पैदा होते हैं। उसने मूंगफली का थैला पलंग पर फेंक दिया। हैरानी से मुझे देखती रही, फिर बोली, ये सब बातें तुम्हें किसने बताई हैं? मैंने कहा, किताबों ने। वो प्यार से बोली, कयूमी, खुदा के लिए ऐसी किताबें ना पढ़ा करो, ये तुम्हें लादीन बना देंगी। आदमी गुनाह करे तो कम अज़ कम माने तो सही गुनाह है। बड़ी बड़ी तावीलें तो ना दे, इस्तग़फ़ार का दरवाज़ा तो बंद ना करे अपने आप पर। काश मैं भी तुम्हारी तरह कम अकल और बेइल्म होता। तुम भी आखिर वहीद की नस्ल से हो ना, ताने दिए बगैर कहाँ रहोगे? तुम भी तो सीमी की हम जिन्स हो, कब किसी की मानोगी? अच्छा तो ठीक है, चुप करो। हाँ तो चुप, मैं कब बातें करना चाहती हूँ, मेरा तो अपना वक्त ख़राब होता है। मैंने कहा, मेरी भी चाय ठंडी होती है तुम्हारी बातों में। वो आसानी से चाय की ट्रे उठाकर नीचे जा सकती थी। मैं उठकर किताब पढ़ने में मसरूफ़ हो सकता था, लेकिन हम दोनों वहीं बैठे रहे और अपनी अपनी उड़ान पर चले गए। आपदा बहुत खुशबाश औरत थी, लेकिन जब कभी खामोश होती तो उसके होंठ आंसुओं से बहुत करीब हो जाते। ऐसा लगता अभी रो देगी। खामोशी के लम्हों में बड़ी बेमायनी हद तक कमज़ोर, मासूम और काबिल तरस लगती। शादी की वजह से वो जो बड़ी बड़ी सी नज़र आती थी ना, इन लम्हात में उसके इजाफी साल झड़ जाते और वो मुझे अपने से छोटी लगती। उसकी उदास शक्ल से डरकर मैंने कहा, बात सिर्फ इतनी है आपदा कि मोहब्बत और जिन्स दो अलहदा चीज़ें हैं। अफजाइश नस्ल के लिए हरकत में आती है और मोहब्बत रूह की नशोनुमा के लिए। तुम ज़्यादा फ़लसफ़े ना किया करो मेरे साथ। तुम्हारी सीमी को चुपड़ी और दो खाने का शौक़ था। ये अमीर ज़ादियों के चोचले हैं। रोटियां पकाएं इनके खानसामे, बच्चे पालें इनकी आयाएं, और ये मोहब्बत तलाश करती फिरें हर जगह, दूसरों के घर बर्बाद करें मुफ्त में। मुझे दिलचस्पी नहीं है सीमी में। तुम भी चुप रहो, मैं भी वहीद साहब का कोई किस्सा सुनना नहीं चाहता। वो ट्रे उठाकर नीचे चली गई। मैंने पाइती से रज़ाई उठाई और अपने ऊपर ले ली। दिन रेडियो स्टेशन पर इंटरव्यू देने के बाद मैं यूनिवर्सिटी चला गया प्रोफेसर सुहेल से मिलने के लिए। जब वो अपनी क्लास से फारिग होकर निकला तो हम कैफेटेरिया में बैठ गए। मैंने तुम्हें मिलने से मना किया था। मैं आपको अपने इंटरव्यू के मुतालिक बताना चाहता था। कैसा रहा इंटरव्यू? ठीक था। कौन कौन था बोर्ड पर? RD लाहौर था, DG साहब थे और 2 मकामी दानिश्वर। क्या कुछ पूछा था? वही रस्मी सवाल कि मैं रेडियो की नौकरी क्यों करना चाहता हूँ। अगर नौकर हो गया तो रेडियो को मेरी ज़ात से क्या फ़ायदा पहुँचेगा? मुझे शायरी से, मौसीकी से किस कदर मस है, वगैरह वगैरह। और कितने उम्मीदवार थे? 16 लड़के थे और 7 लड़कियाँ। नौकरी मिल गई तो कर लोगे? पता नहीं सर, मैं एंग्जाइटी का शिकार हूँ आजकल। मुझे कुछ पता नहीं चलता मुझे किस चीज़ की तलाश है, मेरा क्या खो गया है, आखिर मैं चाहता क्या हूँ। ऐसी दुबधा में आखिर मैं नौकरी कैसे करूँगा? योगा कर रहे हो बाकायदगी से? करता था सर, लेकिन आजकल बंद है। क्यों? बस बंद है। योगा करते रहते तो इन ख्यालात से पीछा छूट जाता। कई किस्म के योगा हैं, कर्म योगा, तंत्रा योगा, कंडालनी योगा, हाथा योगा। कर्म योगा तमाम तर त्याग है, इसमें अपने किसी फेल का मस्बत मनफी असर तबीयत पर नहीं पड़ता। हाथा योगा बहुत रिवायती है, इस पर अमल करके इंसान अपने रिफ्लेक्सेस पर काबू पा लेता है। दिल का बंद करना, अंतड़ियों का हिलना। सर जादूगरी की बातें ना करें, मुझे ये सब नहीं चाहिए। मैं खुद कई आसन जानता हूँ, लेकिन अब मुर्ग, शेर, दरख्त, सांप बनने से तसल्ली नहीं होती। ये वीर, आसन, पदम सब बेकार हैं। वो बोला, तंत्रा कर लोगे किसी के साथ? कोई ऐसी औरत तलाश करो जो तुम्हारे साथ योगा करने को तैयार हो, शादीशुदा हो और तुमसे दायमी ताल्लुक़ की आरज़ूमंद ना हो। वो मर चुकी है सर। वो बोला, दरअसल तुम्हें इस वक्त शक्ति की ज़रूरत है जो तुम्हें उम्मीद को ज़िंदा कर दे। जुस्तजू में अगर उम्मीद ना हो तो इंसान किसी मुस्बत नतीजे पर नहीं पहुंच सकता। तंत्रा योगा में साधिका में इस कदर उम्मीद पैदा हो जाती है, कभी कभी तो वो मौत पर भी हावी हो जाता है। तंत्रा के बारे में बहुत सी गलत फहमियाँ हैं, लेकिन जो पुराने सयाने थे वो जानते थे कि इंसानी इर्तिका हमेशा पोलैरिटीज़ से पैदा होता है। मर्द शिवजी का रूप है, उसकी कुव्वत बिजली से मुशाबिह है। औरत शक्ति है, उसकी ताकत मकनातीसी है। मुझ में औरत के साथ संजोग की आरजू न थी। मैं समझता था औरत का वजूद सिवाय उलझाओं के कोई अतिया नहीं देता था। प्रोफेसर सुहेल देर तक योगा की खूबियाँ बयान करता रहा और बार बार बताता रहा, ये योगा शराबी बदमाश जानी के लिए नहीं है, बल्कि सिर्फ उस धर्मात्मा के लिए है जो अपनी घटी हुई शक्ति को बहाल करना चाहता हो। इसका असली जौहर अपनी ज़ात को कंट्रोल करना सिखाता है। डॉक्टर सुहेल भी अजीब आदमी था।
بیک وقت دہریہ، کمیونسٹ، اللہ رسول کا ماننے والا، پختہ یقین اور غیر یقینی کا امتزاج۔ ہم بہت دیر بیٹھے باتیں کرتے رہے، لیکن اس نے سیمی کا نام تک منہ سے نہ لیا۔ جس وقت میں گھر پہنچا، عابدہ میرے کمرے میں موجود تھی۔ اس نے بال دھو رکھے تھے اور پانی کی بوندیں اس کی شال پر چمک رہی تھیں۔ بولی، یہ وقت ہے گھر آنے کا؟ میں نے ہنس کر کہا، یہ وقت ہے سر دھونے کا، وہ بھی سردیوں میں۔ وہ ایک ہی جملے سے سیدھی ہو گئی۔ کہاں رہے ہو سارا دن؟ پہلے ریڈیو اسٹیشن گیا تھا، وہاں سے پروفیسر سہیل کے پاس چلا گیا۔ یہ مر جانا سہیل کون ہے اب؟ ہے ایک پڑھا لکھا آدمی، پاکستان میں اس جیسا دوسرا کوئی آدمی نہیں۔ پڑھا لکھا ہی ہے کہ آدمی بھی ہے؟ وہ مونگ پھلیاں کھانے میں مشغول ہو گئی۔ میں نے میز پر ایک موم بتی جلائی اور روشنی بند کر دی۔ یہ کیا اندھیرا کر دیا قیومی؟ دیکھو یہ کاسنی روشنی کتنی پیاری ہے عابدہ، اس روشنی میں چائے پئیں گے۔ ایک روز وحید نے پتہ کیا کیا؟ ایک بیڈ لیمپ خرید لایا۔ کسی فلم میں دیکھا تھا اس نے کہ ہیرو بیڈ لیمپ جلا کر پڑتا ہے۔ گھر آ کر اس نے ساری شام بیڈ لیمپ فٹ کرنے میں لگا دی، 3 سوئچ بدلے، 2 بلب فیوز کیے۔ جب لیمپ لگ گیا تو اس کی روشنی میں بیٹھ کر حساب کتاب دیکھنے لگا۔ آج میں سیمی کے متعلق بات نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن میں نے صرف مدافعت کے طور پہ کہا۔ جب آفتاب لندن چلا گیا تو سیمی پر حسد کا دورہ پڑ گیا عابدہ۔ وہ سارا دن ایسے خیالات سے اپنے آپ کو لہو لہان کرتی جو آفتاب اور زیبا سے متعلق ہوتے۔ آدمی بھی کتنا اذیت پسند ہے نا۔ عابدہ بولی، جب آفتاب نے شادی ہی کر لی تھی تو پھر سیمی کو چاہیے تھا تم سے شادی کر لیتی۔ میں تو خلاف ہوں ایسی باتوں کے۔ سیمی شادی کی نہیں، محبت کی آرزو مند تھی۔ ہائے، شادی کا محبت سے کیا تعلق؟ کسی نکاح نامے پر کبھی تم نے دیکھا ہے محبت کا خانہ؟ عابدہ، اگر شادی کے لائسنس میں بناتا تو 3 قسم کے نکاح نامے ہوتے۔ سفید نکاح نامہ ان لوگوں کے لیے جو دن رات ایک دوسرے کے قرب کی آرزو رکھتے ہیں۔ گلابی کارڈ دنیاوی وجوہات کے لیے شادی کرنے والوں کے لیے، مثلاً تنہائی سے بچنا یا ماں باپ کی ناک بچانا۔ سبز کارڈ صرف ان کو دیا جاتا جو افزائش نسل کے لیے لائسنس بنانا چاہتے ہیں۔ عابدہ کھلکھلا کے ہنس پڑی۔ لائسنس سب سفید کا بنواتے اور بچے سب کے ہو جاتے، درفٹے منہ ایسی سوچ پر۔ میں شرمندہ سا ہو گیا۔ محبت نہیں ملتی کہیں بھی، چاہے سفید کارڈ بنواؤ چاہے گلابی، دنیا میں گزارا ہی کرنا پڑتا ہے، اور گزارا کرنا ہو تو شادی اچھی چیز ہے۔ اس نے مجھے مشورہ دیا۔ اب کیا سوچ رہے ہو؟ موم بتی بجھا دوں؟ کہیں آگ نہ لگ جائے۔ لگ جانے دو آگ۔ ایسے جملوں کا اس پر کوئی اثر نہ ہوتا تھا۔ کند چھری سے حلال ہونے والوں میں سے نہ تھی۔ بولی، میں نے تو محبت کے متعلق کبھی نہیں سوچا۔ میں نے کہا، میں اس کے علاوہ کسی اور چیز کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتا۔ دولت اور محبت کی سرشت ایک سی ہے۔ کبھی انجانے میں دولت چھپڑ پھاڑ کے ملتی ہے، کبھی وراثت میں انگلی ہلائے بغیر آدمی مالا مال ہو جاتا ہے، کبھی پائی پائی جوڑتے رہو پوری عمر بھی روپیہ پورا نہیں ہوتا، کبھی محبت بھی ملتی ہے دولت بھی، لیکن سیری نہیں ہوتی، کبھی محبت رشوت کی طرح ملتی ہے ڈھکے چھپے، لوگوں کو پتہ چل جائے تو بڑی تھڑی تھڑی ہوتی ہے، کبھی بھیک میں ملتی ہے اکنی دوانی کی طرح، ساری عمر کہنا پڑتا ہے تیرا بھلا ہو تیرا بھلا ہو۔ تمہیں کیا بتاؤں عابدہ، محبت اور دولت نے انسانی دل پر کیا کیا حکمرانی کی ہے۔ چاہے تو سیلاب کی طرح بستی اجڑ جائے، چاہے تو بوند نہ برسے، ریگستان کے اوپر سے گرجتی ہوئی چلی جائے۔ اور محبت 2 بہنیں ہیں، ان 2 سگی بہنوں سے جتنا کم ناتا ہو اتنا ہی آرام ہے۔ قیومی، تمہیں کسی دماغی ڈاکٹر سے ملنا چاہیے۔ کیوں؟ مجھے لگتا ہے تمہارے سر کو گرمی ہو گئی ہے۔ تو تمہارے پاس اس کا کوئی علاج نہیں؟ میری اماں ایک پھنکی بنایا کرتی تھیں، بادام کی گریاں، چاروں مغز، سونف ڈال کر۔ تم نہیں بنا سکتی؟ مجھے نہیں آتا وہ نسخہ۔ مجھے میرے ایک دوست نے بتایا ہے نسخہ۔ تم شکتی ہو عابدہ، تم مجھ کو طاقت دے سکتی ہو۔ اس وقت تک مجھے علم نہ تھا میں سہیل کی باتوں کو عابدہ سے دہراؤں گا۔ وہ حیرانی سے میرا منہ تکنے لگی۔ ہائے، کہیں یہ باتیں کرنا گناہ نہ ہو۔ وہ کرسی سے اٹھی تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بیٹھ جاؤ۔ جب مرد اور عورت سچے دل سے پریم کرتے ہیں تو وہ گناہ نہیں کرتے۔ یہ ساری باتیں تم کتابوں سے سیکھتے ہو، کچھ کتابوں سے، کچھ تبادلہ خیالات سے۔ بند کر دو یہ سب کچھ، لادین ہو جاؤ گے، دیوانے ہو جاؤ گے سچی۔ انسانی جسم کا ایک اور حصہ بھی ہے، طاقت کا سر چشمہ، کریٹیو انرجی۔ اسی کے سفر میں انسان کی فنا ہے یا بقا ہے، وہ کس حد تک پہنچتا ہے اور کیوں کر پہنچتا ہے، یہ سب ارتقاء اسی کی وجہ سے ہے۔ مجھے سہیل نے اس قدر پمپ کر دیا تھا کہ میں یہ سب کچھ کسی زیرو پہ نکالنا چاہتا تھا، حالانکہ مجھے پتا تھا وہ میری باتیں سننے کی عادی نہیں، اور سن بھی لے تو اسے سمجھ نہ آئیں گی۔ وہ بولی، آج صبح میں اسپتال گئی تھی، ڈاکٹرنی کہنے لگی تم میں کوئی نقص نہیں، اپنے میاں کو بلاؤ۔ بتاؤ قیوم، وحید مانے گا بھلا اس بات پر؟ تم میری بات سنو عابدہ، تم کو تو کچھ کر دیا ہے سیمی نے۔ سنو عابدہ، میں جستجو کی بات کر رہا ہوں، اپنی جستجو۔ انسان کو تلاش ہے اپنی بقا کی۔ بقا تو صرف بچے میں ہے قیومی، جن کے بچے نہیں ہوتے وہ مر جاتے ہیں، جن کے بچے ہوتے ہیں وہ آپس میں زنجیر سے جڑ جاتے ہیں، ان کا نام رہتا ہے، نسل رہتی ہے۔
تم صرف جسم کے بقا کی سوچتی ہو آبدہ. جسم نہ ہو تو روح کس مکان میں رہے گی؟ ہمارا تو بوٹا ہی نہ لگا. لاکھ دفعہ کہا میں نے وحید سے تم علاج کروا لو، پر مانے بھی وہ خبیث. ڈاکٹرنی کہہ رہی تھی 2-3 معمولی سے ٹیسٹ ہیں، لیکن وحید کو کون منائے گا؟ بھابھی سولت سے بات کروں؟ اور اگر وحید ہی نہ مانے تو بتاؤ نا، مجھے طلاق لے لینی چاہیے اس سے. اس کی وجہ سے میں بغیر بچے کے کیوں رہوں؟ وحید اور وحید سے جنم لینے والی اولاد میں کوئی دلچسپی نہ تھی. میں نے اپنا لیکچر جاری رکھا. وہ بولی، تم کو سوائے اپنے کسی کی پرواہ ہے قیومی؟ نہیں. تم کیا سمجھتے ہو تمہاری بکواس سن رہی ہوں؟ میں نے کہا نہیں. پھر نعوذ باللہ ایسی بکواس کیوں کر رہے ہو؟ تم پاگل ہو گئے ہو بالکل، پتہ نہیں کیا کیا بک رہے ہو. میں نے کہا آبدہ تم شکتی ہو، تمہارے ملاپ سے مجھے اپنی روح کا نروان مل سکتا ہے، میرا خدا مل سکتا ہے، میری لامتناہی تلاش ختم ہو سکتی ہے، تم ماں بن سکتی ہو، ماں. میں نے اسے لالچ دیا. اس کی آنکھوں میں بڑی حیرانی تھی. اس نے آہستہ سے کہا، تم چاہتے ہو میرے بچہ ہو؟ سچ؟ سچ بتاؤ، تمہیں ترس آ رہا ہے نا مجھ پر؟